بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بھارت اور عالمی منظرنامے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی غاصب اور ظالم فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے ایک روز قبل سگی پورہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ دنیسنا بھارتی فوج نے سوپور، بانڈی پورہ، ہندواڑہ، کپواڑہ، گاندربل اور کنگن کے مختلف علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشتواڑ ضلع کے علاقے کیشون میں ایک حملے میں ایک جونیئر کمیشن افسر JCO سمیت 3 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے۔ CRPF اہلکار نے سری نگر کے علاقے شیو پورہ میں اپنے سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اہلکار کا تعلق بھارت کی ریاست تری پورہ سے تھا۔ اس واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد 612 ہو گئی ہے۔ اسنا ضلع کپواڑہ کے علاقے سادھنا ٹاپ کے قریب ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت غلام رسول کے نام سے ہوئی ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع کشتواڑ میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسنا ضلع مجسٹریٹ نے پولیس کو مزید 22 افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کرنے کے اپنے تازہ اقدام میں ضلع کپواڑہ میں 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ زمین کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ جن افراد کی جائیدادیں ضبط کی گئیں ان کی شناخت عبدالمجید ملا، عبدالرشید میر، ارشد احمد اور سجاد احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تہاڑ جیل انتظامیہ کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظربند جموں کشمیر ڈویژن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسر ملک کو ضروری علاج معالجہ فراہم کرے۔ محمد یاسر ملک طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف 1 نومبر سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے مئی 2022 میں یاسین ملک کو ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے ان کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرانے کے لیے دلی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ضلع کشتواڑ میں نامعلوم مسلح افراد نے ولیج ڈیفنس گروپ کے 2 گارڈز کو قتل کر دیا ہے۔ ادھر بھارت کے شہر بنگلورو کے کالج میں 2 درجن سے زائد کشمیری طلباء کو اپنی ظاہری شکل و صورت بالخصوص اپنے ثقافتی اور مذہبی روایات کے مطابق داڑھی بڑھانے کے حوالے سے غیر ضروری پابندیوں کا سامنا ہے۔ کالج انتظامیہ نے لازمی قرار دے کہ طلباء یا تو اپنی داڑھی کو مخصوص لمبائی تک تراشیں یا کالج کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور احاطے میں داخل ہونے کے لیے کلین شیو کریں۔ جو طلباء ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے انہیں غیر حاضر تصور کیا جائے گا، جس سے ان کے تعلیمی ریکارڈ پر منفی اثر پڑے گا۔ جموں کشمیر کے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بانڈی پورہ کے علاقے باغ کے رہائشی 48 سالہ غلام محمد واضح کی نظربندی تقریباً 1 سال بعد کالعدم قرار دے دی۔ انہیں بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت جموں کی کوٹ بھلوال جیل میں نظر بند ہیں۔ غلام محمد واضح اور 3 دیگر افراد کو فروری 2024 میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ادھر جوناگڑھ کے لیے 9 نومبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا، کیونکہ 1947 میں اس دن بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مسلم ریاست پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ جوناگڑھ کے اس وقت کے گورنر نواب محبت خان نے 15 ستمبر 1947 کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، لہذا جوناگڑھ ریاست پر پاکستان کا حق ہے۔ یہ قائد محمد جناح کا خواب تھا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ ہو۔ صرف جوناگڑھ کے لوگوں کو ہی اس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ بھارت نے جموں کشمیر اور جوناگڑھ دونوں پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ پاکستان بھارتی ناجائز قبضے سے آزادی کے ان کے جائز مطالبے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ادھر بھارت میں سینئر بھارتی صحافی رانا ایوب کو، جو دائیں بازو کی پالیسیوں کے سخت ناقد ہیں، ایک بار پھر ہندوتوا گروپوں نے آن لائن ہراساں کیا ہے۔ ایک ہندوتوا گروپ نے اپنے اکاؤنٹ سے ان کا فون نمبر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لیک کیا، جس کے نتیجے میں ان کو دھمکی آمیز اور فحش پیغامات ملنے لگے۔ بھارت میں ایک تمل فلم اماران میں کشمیر کا منفی تشخص اور تنازع کشمیر کو غلط انداز میں پیش کرنے اور حق خود ارادت کی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے پر تنازع کھڑا ہوا ہے۔
کمل ہاسن کی پروڈیوس کردہ فلم اماران دیوالی کے موقع پر 31 اکتوبر کو ریلیز کی گئی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا SDPI سمیت مسلمان تنظیموں نے تامل ناڈو میں اس فلم پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تنازع سے حساس سیاسی مسائل کی تصویر کشی میں تامل فلم انڈسٹری کی ذمہ داری کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس میں تاریخی واقعات کی غیر ذمہ دارانہ تصویر کشی اور انتشار پیدا کرنے والی فلموں کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادھر اتر پردیش میں ایک عدالت نے 50 برس پرانی ایک مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے باعث کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ سب ڈویژنل مجسٹریٹ SDM کی عدالت نے ریاست کے شہر باگوت کے راجپور کھامپور گاؤں میں موجود مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے مسجد کے متولی پر تقریباً 4.25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ متولی پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مسجد گاہ میں تالاب کی اراضی پر غیر قانونی طور پر تعمیر کرائی ہے۔ عدالت کے اس فیصلے سے گاں کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکم غلط ہے اور وہ مسجد کو کسی قیمت پر گرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ادھر شور زدہ ریاست چھتیس گڑھ میں بھارتی فوجوں نے 3 افراد کو ایک جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے۔ ان افراد کو ضلع بیجاپور میں ریکھا پل اور کومت پلی کے قریب پہاڑی میں ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پولیس نے ہلاک ہونے والوں کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے جنگجو قرار دیا۔ تاہم متاثرین کے اہل خانہ نے بتایا کہ مقتول ماو نواز نہیں تھے اور انہیں جعلی مقابلے میں مارا گیا ہے۔ مقتول افراد کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کو دوران حراست قتل کیا گیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان ہلاکتوں سے ریاست کے بستر علاقے میں جو ماو نوازوں کا گھر سمجھا جاتا ہے، رواں سال ہلاک ہونے والے مشتبہ ماو نوازوں کی مجموعی تعداد 192 ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر سمیت کئی بھارتی ریاستوں میں 1947 سے سرگرم ماو نواز اور مارکسی تحریکیں بھارتی تسلط سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ شور زدہ بھارتی ریاست منی پور میں نکسل باغیوں نے ضلع جیری بام میں قبائلیوں کے گاؤں پر حملہ کر کے کم سے کم 6 مکانات کو آگ لگا دی۔ واضح ہے کہ منی پور میں گزشتہ سال مئی سے پرتشدد واقعات جاری ہیں، جنہیں پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ ان پرتشدد واقعات کے دوران کم سے کم 200 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر بھارت میں تابکار جواہری مواد کی چوری، برآمدگی اور خرید و فروخت کے واقعات معمول کی بات ہے۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت میں تابکار جواہری مواد کی برآمدگی کی اطلاعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور بھارتی حکومت سے کیلیفورنیم جیسے تابکار مواد کی برآمدگی کی اطلاعات پر مکمل اور مفصل وضاحت طلب کی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں تمام ریاستی حکومتوں سے کہا کہ وہ پولیس ہدایت جاری کریں کہ غیر قانونی جوہری اور دیگر تابکاری مادوں کی برآمدگی کے بارے میں اطلاعات کو میڈیا تک نہ پہنچنے دیں۔ رواں سال اگست میں بھارتی ریاست بہار میں پولیس نے ضلع گوپال گنج میں 3 افراد کے قبضے سے 50 گرام تابکار مواد کیلیفورنیم برآمد کیا تھا۔ یہ ایک نایاب تابکاری مادہ ہے اور اس کی قیمت 850 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ گوپال گنج کے پولیس سپرنٹنڈنٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا تھا کہ یہ سمگلر کئی مہینے سے اس مادے کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے پاس سے اس مادے کی لیبارٹری کی ایک ٹیسٹ رپورٹ بھی برآمد ہوئی تھی۔ سامعین محترم، یہ بات واضح ہے کہ بھارت ایک خود سر، انتہا پسند ہندوتوا ایجنڈا رکھنے والا ملک ہے جسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی اقوام عالم اور ذمہ دار اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارت کو ہر لحاظ سے بین الاقوامی قوانین کا پابند بنائیں۔ اس حوالے سے جو بھی اقدامات ضروری ہوں وہ اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام بھارت اور عالمی منظرنامہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔